بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجد ہو عون اللقا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی الہی اہتمام مجلس قبول فرما بانیان مجلس معاونین مجلس دے رزق اچ کاروبار اچ خدایا برکت عطا فرما اس مقدس و عظیم ذکر دا ثواب حق سیدہ بانیان دے جملہ مرحومین تک پہنچا دور قریب تو موسم دی شدت جتنے مقانی عزادار محبان دامن حاجات شرعی رکھ دن خدا وندہ مستجاب فرما میرے اللہ بیمارانو شفا عطا فرما بے وارثانو وارث عزا اولاد عطا فرما جنہوں نے دیتے سلامتیو درازی عمر عطا فرما وطن عزیز دی محافظت فرما سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما دشمنان سیدہ دشمنان آئمہ گستاخان امام دی مالک نیست و نابودی فرما ولی الامر بقیت اللہ امام زمن شہنشاہ معظم دا جلدی ظہور فرما قبولیت واسطے ایک صلوات بلند آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس شرفاء علاقہ بزرگان شرفاء علاقہ سادات عظام قابل صد احترام میرے سن شیعہ صاحبان اللہ نے اس کائنات کسی چیز نو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیتا میرے اللہ نے شریعت و شرع تک چہار دانگ عالم مخلوقات خلق فرمائی چینٹی تو ہاتھی تک جانور خلق فرمائے لیکن میرے اللہ نے کسی چیز نو بھی بیکار پیدا نہیں کیتا میرے اللہ نے جس نو بھی وجود عطا کیتے کوئی نہ کوئی علت کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے اسی سمجھنے ہیں کہ اسی اشرف المخلوقات ہاں میرا اس دعوے نال اتفاق نہیں ہاں زمینی مخلوق چوں اسی اشرف المخلوقات اخوا سکتے ہیں اس زمین دے سیارے تے چار قسم دی مخلوق جمادات نباتات حیوانات انسان اس زمینی مخلوق چوں اسی اشرف ہاں عالمین چوں انسان اشرف نہیں وہ ہستیاں ساڑھے تو بہت بلند نے جنہ دے صدقے چلا زمینہ بھی پیدا کیتی ہیں آسمان بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جنہ دے بارے یعنی حدوث قدسی دے الفاظ نے لولا کا لما خلقت الافلاق اے میرا محبوب تو نہ ہوندہ میں کائنات دی شے بڑھانی کوئی نہیں تو اسی افضل نہیں وہ ہستیاں بہت بلند نے جنہ دے صدقے چلا سن اور تون پیدا کر دیتا مالک بلند ہوندہ ہے صدقہ بلند نہیں ہوندہ اس زمینی مخلوق چوں اسی اشرف ہاں شرف انسانیت کیا ہے انسان دا شرف کیا ہے کہ اپنی خلقت تے غور کرے کہ اللہ نے من آسن تقویم شکل انسانی عطا کیوں کی انسان دی بڑائی اور شرف ہے کہ اپنی خلقت تے غور کرے کہ اللہ نے سن پیدا کیوں کی ہے میں سمجھدا میں ذمہ داری واسطے پیدا ہویا ہوں کوئی سمجھدا میں بزنس واسطے پیدا ہویا ہوں میں سمجھا میں ذاکری کرنی ذاکری واسطے کوئی سمجھے میں ڈرائیونگ کرنی ڈرائیونگ واسطے پیدا ہوں یہ میری تیری سوچ ہے میکر بنانا والا بہتر سمجھدا میں اے شے کیڑی واسطے ہے سبب میرا اللہ اسا انساناں نو کیوں پیدا کیتا ہی خالق لم یزل کتاب لا ریب وچ
فرما رہے ہیں جڑی میں خطبے دے بعد آیت دا حصہ پڑھے، فرمیندے ہیں ما خلقت الجنہ والانسا الا لیعبدون، میرا بندہ اگر میرے کول پوچھیں تو میں تین پیدا ہی اپنی عبادت واسطے۔ بہت شکریہ بھائی، تھوڑی حد سلامت ہے۔ ساڈا مقصد خلقت صرف عبادت۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بندہ بن کے میں معبود سمجھ کے میرے سامنے سر نیواں کرے۔ میرا بندہ موبائل اگلے دن کیوں توڑے آئی؟ مالک جدن دا لے بندے دے پتران اور گل ہی نہیں کرائی، کدی بیٹری ڈونے، کدی شان شان، کدی چان چان، 10,000 دا لے دکھ لگے بالک میں دیوار تے دے کے مار کے توڑ دیتا۔ فرمایا کیوں غصہ لگ گئی؟ مالک کال کرن واسطے لے آئے، کال ہی نہیں اس کدی کرائی۔ فرمایا میرا بندہ کدی میرا حوصلہ ویکھی، تو 10,000 دا موبائل لیں کال کرن واسطے ایک دن اس کال نہیں ٹھیک کرائی، تین غصہ لگ گئے، کدی سوچے میں تین بھیجیا کس کام آئی؟ اللہ توڑے حد سلام۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ میرا بندہ، مہربانی میں تین کس کام واسطے پیدا کیتا ہے؟ عبادت واسطے۔ تو کدی بندیاں نے میری عبادت نہیں کی، میں تے کدی غصے چاہ کے تین نہیں توڑیا۔ نافرمان بھی میرے ہیں، رزق بھی میرا کھاندہ ہے، زمین بھی میری تے ٹوڑتا ہے۔ ہر روز تیرے لوں میرے نوے نوے گناہ آ رہے ہیں، نافرمانی آ رہی ہیں، میرے لوں تیرے لے پاسے ہر روز نویاں نویاں نعمت آ رہی ہیں۔ ایک دن موبائل ٹھیک کال نہیں کیتی تین غصہ لگ گیا، تو ایک دن بھی میری عبادت ٹھیک نہیں کیتی، میں تے کدی غصہ نہیں آیا۔ کدی سوچنا سنی شیعہ ہونا میری بحث نہیں، میری بحث ہے کہ اللہ نے سن پیدا کس واسطے کیتا ہے، اسی کم کیڑے لگے ہیں۔ کدی سوچنا ساڈا مقصد خلقت کیا ہے۔ ناراض تے نہیں ہو رہی تو اچھا پھر بندے سمجھتے ہیں صرف نماز عبادت ہے، صرف روزہ عبادت ہے، صرف حج و زکوٰۃ عبادت ہے۔ چہرے میں ویکھاں گا کون کتھے پہنچے، زیرک دا نام مجمع میرے سامنے بیٹھے، خبردار مولوی صرف نماز عبادت نہیں، صرف قیام و قعود رکوع و سجود دا نام عبادت نہیں، محمد و آل محمد دے آنکھیں لگن دا نام عبادت۔ جڑے بولے ہو بھائی تہاڈا احسان، مشکل ہے تھوڑا موضوع، میں نال تعاون فرماؤ گے یا اللہ۔ اطاعت محمد و آل محمد دا نام عبادت، یعنی محمد و آل محمد دے آنکھیں لگنا عبادت۔ یہ مقصد سلی سے بنتا ہے، آل محمد آکھن نماز پڑھو تو پھر نماز عبادت ہے، اگر آکھن چھوڑ دیو تو پھر چھوڑنا عبادت ہے۔ نہیں سمجھے تو میں ایک اشارہ کر دینا، تاریخ دان جڑے ورگردانی نال تعلق رکھ دیو۔ مسجد نبوی ہے، صحابی رسول ہے، حافظ قرآن ہے، نام ابی بن کعب ہے۔ نماز نیت چکے تے آمنہ دلال فرمائے ابی قریا، وہ نہ تروڑن جو آ نہ جواب دین جو، اس پھر جلدی جلدی کرت تھوڑی اچھی کیتی ہے، نبی ان پتہ لگے میں ویلہ نہیں کھلوتے ہیں وَلَلزْوَالِينَ۔ دوسری دفعہ حجت خدا پھر بلائے ابی میں محمد بلایا ہے، ظہوروں نے پھر نہیں آیا، ٹکڑے کر دے میری لاش دے اگر میں تاریخ نہیں پڑھ گیا۔ تیسری دفعہ محبوب خدا آمنہ دلال تاہا و یاسین واللیل دی ذوالفعلا مزمل و مدثر ارادہ پہ کر دن میں بلاواں وہی ہوگی، فرمائے نہ میرا محبوب ہون نہ بلائیں، کوئی سجے کھبے بیٹھے ہی اس نمازی نو چاہ کے میری مسجدی چو بار سٹ میں لعنت کرنا اس نمازی تے، تم بلاندہ رہے اگلا ٹل لاندہ رہے اللہ اور پردہ رہے، میں لعنت کرنا اس نمازی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ادھا مطلب ہے انہاں دے آنکھیں لگنا ہی عبادت، اے آنکھن پڑھو تو پھر نماز عبادت، آنکھن چھوڑ دیو تو پھر چھوڑنا عبادت ہے بھائی۔ پھر نماز پڑھ کے سلام شلام پھیر کے آمنہ دلال دے سامنے آیا، نبی منہ موڑ لے اس پاس سے آیا، آمنہ دلال منہ اس پاس سے کر لیا، فدا کبھی و امی میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ ناراض ہو؟
تسی بلایا میں آ گیا، فرمایا میں ہون نہیں پہلے بلایا۔ اسے کیا بادشاہ اس لئے میں نماز پڑھ رہی، فرمایا نماز کتھوں لیا جی توڑے کولوں تسی آکھے پڑھو، فرمایا میں ہی آکھے چھوڑ دے، میں وڈا یا نماز وڈی ہے۔ یہ مطلب ہے محمد و آل محمد دی اطاعت دا نام عبادت، یہ آکھن پڑھو تے پھر پڑھنا عبادت۔ ابلیس ایک کیتا ہی نا، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہی، سجدہ خدا دا کرنا چاہتا ہی، اللہ ہی آکھے اس دا کر، اس آکھے نہیں تیرا کرنا ہے، فرمایا سجدہ عبادت نہیں میری اطاعت عبادت ہے، میں آکھاں سجدہ کرتے پھر عبادت۔ چلو ایڈی سونا ماحول بن گیا، میری توقع تو زیادہ تو اسے سونا میں گزارش کرنا چاہنا، ساڈا جنوں انس نو اللہ پیدا کیتے عبادت واسطے، بھئی زیرک مجمع یہ اللہ محمد والے محمد نو پیدا کیوں کیتا؟ ساڈا مقصد خلقت عبادت ہے، خود عبادت کرو۔ محمد والے محمد نو اللہ کیوں پیدا کیتا؟ محمد و آل محمد دی خلقت دا مقصد عبادت نہیں، مشکل ہے توڑے ذہنہ تے چونکے ہو تسی۔ محمد و آل محمد دا مقصد خلقت عبادت نہیں، میں ایک دلیل دے دینا، اگر آل محمد نو ساڑی طرح عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، اسی پڑھ دے مر گئے ہیں، اللہ آج تک نہیں آکھیا بس کر، انہا شامی مسلح بچھایا ہے تے آدھ رات ہوئی ہے، فرمائے جبریل جانا آخنا میرے محمد نو بس کر آئے، مہربانی بھائی جڑے بولو، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیل اوین قس منہ قلیلا، تھوڑی کرو بس کرو، تم پڑھدا تھک جائیں تیرے پیران تے ورم آوان، میں سیدیاں دے لالج پڑھواندہ میں نا میرا محبوب، میں لائق عبادت ہاں، محتاج عبادت نہیں۔ پھر انہاں دا مقصد خلقت عبادت نہیں۔ میرا اللہ سن عبادت واسطے پیدا کیتے، محمد والے محمد نے کیوں پیدا کیتے؟ حدیث قدسی پڑھ لگا، حدیث قدسی وہ کلام ہے اللہ دا، قرآن اچ نہیں، جی میں نادی علی حدیث قدسی ہے، لو لاکا لما خلقت الافلاک حدیث قدسی ہے، کلام خدا ہے لیکن قرآن نہیں، بعین ہی میں حدیث قدسی پڑھ لگا۔ میرا اللہ محمد و آل محمد نو کیوں پیدا کیتے؟ فرمایا انہوں نے اپنی عبادت واسطے پیدا نہیں کیتا، مالک پھر فرمایا کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ، میرا دل کیتے میری پہچان ہوئے، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، اپنی پہچان واسطے جنہوں نے میں پیدا کیتے اس مخلوق دا نام ہے محمد و آل محمد۔ یہ مقدس ہستیاں اللہ نو منوان واسطے آئیاں، اللہ دی معرفت کران واسطے، اللہ نو منوان آئیاں نے، محمد و آل محمد دا کام اللہ دی عبادت نہیں، انہاں دی ڈیوٹی ہے اللہ منوانا۔ بھئی آج دے نسبت نال میں موضوع شروع کی تھوڑا مشکل ہے، مشکل کشا کرم کرنے میں محنت کرانگا، مالک رنگ لانگے۔ آل محمد نو اللہ نے اپنی نمازاں واسطے پیدا نہیں کیتا، اپنی معرفت واسطے، فرمایا میں منوانا جے وکھانا نہیں جے۔ اس کائنات سب تو اوکھا کام میں کسے شے نو چھپا کے منوانا۔ مثال دے طور تے میں آیا بجاڑا لیوں، میں آیا مجلس پڑھوں، میں کہا جی لو جی اس علاقے والے میں ایک چیز منوانی ہے وکھانی نہیں، انہاں کہ پھر دھکے شاہی کرنی ہے، جیڑی شے منوانیاں وکھاسن کیا۔ اللہ نو آل محمد نے وکھانا نہیں، منوانا ہی تے منوانا انہاں تو آئی جیڑے ویکھ کے پوجن دے آدھی جان آیا، جنہ اپنے اپنے گھران چے اپنے اپنے خدا بنوائے آن، کسے نے پتھر دے کسے نے حلوے دے، ایسے آن کولوں خدا منوانا ہے وکھانا نہیں۔ مشکل ترین کام آئی اللہ نو بغیر وکھائے منوا لینا،
یہ اوکھا کم آل محمد کیتا ہے میں جملہ کھاں تیری خاموشی ٹوٹ دے خبردار ملا میرے ملک دیاں کنداں کالیاں نہ کر وال چاکیں کر ایاکا نعبدو ایاکا نستعین بس میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کافی ہے اسے خبردار ملا یہ جیڑا تیرے اندر عقیدہ توحید مضبوط ہے یہ تیرا کمال نہیں یہ انہاں دا کمال ہے جنہ اللہ وکھایا نہیں منوا لے تیرے کو اللہ میں صدقے یہ کمال محمد و آل محمد انہاں اللہ وکھایا نہیں انہاں صرف خدا منوایا اللہم صلی چلو میں ایک جملہ ہو رکھا بخدا خوبصورت ماحول ہے جنگ خیبر مولا متقیان 40 دن گئے نے خیبر نہیں پڑھنی میں ایک جھلک بھی کھانی او دروازہ جس نے بڑے اوکھے ہوں کہ کئی بندے رال کے کھول دے ہیں ایک انگلی نال میرے امیر امام نے یہودیاں دا قلعہ ہے یہودی ویکھ رہے انہوں نے کہا اے بندہ نہیں اے اللہ نعوذ باللہ یہودی آگے انہوں نے کہا اے طاقت انسان دی ہے ہی نہیں اسی کتنے بندے رال کے کھولنے ہیں ایک انگلی نال اڑا دیتا انہوں نے کہا اس بلیکھے پائے نے وچوں اللہ مولا متقیان عام روٹین نال گئے معمول جی میں ہوئے کچھ نہیں خیبر فتح کیتا لٹن لگ پہ نفس مطمئنہ دا باپ علی مطمئن ہو کہ اپنے خیمے بہ گئے 40 یہودی ٹور پہ انہاں کہا اے اللہ بندہ ہے ہی نہیں آؤ ادھر جا کے سجدہ کری ادھروں 40 یہودی علی دے خیمے لا رہے نے علی اس نو آدھے جڑا ہون تو پہلے جان لے مطمئن بیٹھے علی ادھروں 40 بندہ ہیں ادھروں جناب امیر فرمائے کمبر جی فرمایا کھانا لیا کھائیے ادھروں 40 بندہ علی دے خیمے بند ہے پہ ادھروں کمبر لیا کے کھانا رکھے امیر فرمائے بھئی تو جلدی ہے یا میں کھانا کھا لوں انہوں نے کہا تسی کھا لو او آئے نے اللہ منن میرے امیر دا کم ویکھو وہ کپڑا کھولے جو دی روٹی ہے علی ایک واری تروڑی نہیں ٹوٹی علی دوجی واری تروڑی پر میں کمبر قدر دیا اس سکے جی 6-7 دن پرانی آپ ہی فرمان دیو جو دی روٹی میں بڑی اچھی لگ دی ہے تے جتنی پرانی ہوئے فرمائے تے چوکھی سکتے پانی لے ہمیں نا اس نے بھگو کے ذرا نرم کریے آئے علی اس نے بھگو کے نرم کر رہے وہ ایک دوجن کونیاں مار رہے انہوں نے کہا اللہ شاللہ کونی اے گالو نجومی آلی ہے اے اللہ کونی ٹوٹ دی روٹی نہیں پئی تے اے اوہی ہاتھ نے جنہاں نال خیبر اکھاڑے آئے مہربانی بھائی جڑے پیچھے بولے تیسری باری مہربانی روٹی نہیں ٹوٹی علی رکھ دی تھی فرمے دینے سختے بھائی ایک اسے پتھر نال تروڑ گئے انہاں ایک دو کر کے انہاں کہا اٹھو چلیے علی فرمے دینے کوئی گل کرنی انہاں کہا جی موک گئی ہے ساڑی تسی تروڑو دکھ لگے گا اس بندے تے جڑا سمجھ کے نہیں بولے گا شادی خطابت دا قتل ہے میں محنت کر رہے ہیں تیرے واسطے اوکھا موضوع ہے 40 بندہ خیمہ مرتضیٰ چو باہر نکلے بندے اتھے گئے میرے مرشد علی اپنی پیشانی امامت سجدہ توحید اچ رکھی ہے فرمیندن میرا اللہ گواہ رہی میں اپنا گھٹا کے تین منوا رہے آئے میں صدقے بھائی میں اپنا گھٹا اچھا بولو حیدری اللہ میرا اللہ یہ ٹکر کتھے تے علی کتھے تیری قسم ہے میں اپنی نفی کر کے میں اپنا گھٹا کے تن منوا رہا اے آئی ہی خدا منوان انہوں نے ٹور چلیے اللہ اے نہیں اے دیکھو ٹوٹ دی روٹی نہیں پئی اے آئی ہی خدا منوان انہوں نے کم ہی خدا نو منوانا ہے وکھانا بھی نہیں محمد و آل محمد دی مقصد خلقت معرفت توحید ہے وہ جڑے اللہ منوان آئے نے انہاں چو ہک کے جدہ نام علی لقب رضا ہے ایک سلوات بھیجو بھائی اپنے مولا امام اللہ
اللہم صلی علی محمد. مالک صحت نال زندگی دراز فرمائے. ایک جس دا نام علی ہے لقب رضا. اے مہینہ منصوب ہے، اے ایام منصوب نے میرے 8ویں امام نا. کسی بچے لکھ کے بھی رکھ دیتا ہے. میں ارادتاً بھی یہی پڑھنا چاہتا ہوں. میری ذاکری منصب دا تقاضا ہے چونکہ کل امام دی شہادت ہے. جنہیں میں 2-4 جملے پڑھا میں اپنے امام دی عزت و عظمت پڑھا. اور پہلا جملہ جڑا میں اپنے امام دا آکھنا چاہنا، اے واحد میرا امام ہے جڑا ایک وقت علی بھی ہے محمد بھی ہے. آئے ہاں علی نام ہے کلو نہ محمد دے تحت. اے علی بھی ہے محمد بھی ہے. اے او ہستیاں نے جڑیاں آئے ہی خدا منوان. حکومت وقت نے مامون رشید خدا لعنت کرے. اس آفر کیتی جی دھی دا رشتہ بھی دینے ہیں عہدہ بھی دینے ہیں. تھوڑے سمجھو گے جڑے سمجھو گے میں انہوں دے چہرے دی زیارت کر لنگا. تسی پڑھ لو تاریخ انسانیت. یہ بندیاں دیاں پرانیاں عادتاں نے. انہوں رشتے بھی دیندے نے، انہوں آفراں بھی کر دینے کہ آئے ہائے مہربانی بھائی مہربانی بھائی. انہاں رشتہ بھی آفر کیتا ہے، وزارت دا عہدہ بھی دیتا ہے. میرے امام نو شایان شان استقبال دیتا ہے. فوجاں بھیجیاں نے مدینے، امام نو نیشہ پور لائے. میرے 8ویں امام اے امام نو جہو جلال نال لشکرے بڑے پروٹوکول نال امام نو مدینے نیشہ پور آ رہے. اسے دور چ ایک بندے دہریہ اس نو آدھے نے جڑا خدا دا منکر ہو. آج بھی دہریہ ہیں وہ دن اللہ ہے ہی کو نہیں. جی میں صبح سورج طلوع ہوندہ ہے شامی غروب ہو جاندہ ہے. ایک سرکل دیتا ہے نظام شمسی ہے. انہیں ہی اے دنیا میں انسان آیا پیدا ہویا مر گیا. اے 4 دی زندگی جڑی اس گزار لئی. کوئی جنت جہنم نہیں، کوئی خدا شدا نہیں. اس اعلان کر دیتا دار یہ کہ میں اللہ منواؤ. مسلمان مولوی کتاباں چاہ کے ٹرے. انہاں کہ اللہ ہے اس کے بکھاؤ. انہاں کہ دس دا نہیں اس کے جڑا ہوئے بھی تے دسے نہ ہوندے کوئی نہیں. کوئی دلیل انہاں قرآن شریف کھول کے انہاں کہ اے ویخ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ احد. اس کے کتاب کی دیئے انہاں کہ جی ساڑھے اللہ جی دی. اس کے شابش ہے جڑا اللہ نو نہیں مندہ وہ دی کتاب کتے مندہ ہے. میں نہ دیو عقلی دلیل. تسی تھکتے نہیں پہ پڑھنا میں توڑی صلاح نہ لیں. یہ مونڈ میں تقریر دا ہون بنے تے میں اینج مکا بھی سکنا. جی تسی تھکو تے میں ایتھے بھی بائنڈ اپ کر سکنا. جی مہربانی. اس داریے نو ایک بندے صلاح دیتی ہو سکیا کام مولویاں دا نہیں خدا منوانا. اگر تو توحید تے دلائل چاہنا ہے تے مدینے جا. انہوں نے مل جڑے آئے ہی خدا منوان نے. کون ہو سکیا آل نبی اولاد علی نسل مصطفیٰ دا کوئی فرد چھوٹا ہوئے چاہے بڑا ہوئے. سید ہوئے فرزند زہرا ہوئے اولاد علی ہو بطول ہوئے. انہوں نے جا کے کسن مل لے. وہ آئے ہی خدا منوان. وہ سپیشلسٹ توحید دے. انہوں نے اینج خدا منوا لینا. اس سے کہ انہوں نے کوئی نشانی دسن آلے اس نے دس دیتا. انہوں نے نشانیاں جو پہلی نشانی ہے 24 گھنٹیاں چو کسے وقت سید سوالی تے بوہ بند نہیں کر دے. اس اٹھاں تے کتاباں لدیاں شاگرد نہ لے ہو سکے چلو کسے سید نو لو کے مناظرہ کریے. اللہ ہے میں نے منوائے. ادھروں 8 روپیہ ادھروں میرے امام مدینہ نیشہ پور. اے رستے چ جنگل چ امام دا بھی قیام ہے دہریہ دا بھی قیام ہے. ان تو سمجھ آ رہی ہے نقشہ. جنگل چ پڑھاؤ اس نے بھی کر لیا. اسے جنگل چ میرے امام دا بھی لشکر کیمپنگ کی تھی. رات دے سناٹے چ آواز دور جاندہ. انہیں سنیا جانوران دیاں ہنہنان دی آوازیں گھوڑان دیاں آوازاں فوجاں. انہیں لگتا ہے کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے. اپنے دہریہ شاگرد نہ دے جا پتہ کر ایتھے کس تک پڑھاؤ کون ہے. ایک ٹردہ اس چیک پوسٹ تے آیا ہے جس چیک پوسٹ تے میرے 8ویں امام دا نوکر ابا سلط ہروی کھلوتا ہے. خواجہ ربی دے نام نال مشہور ابا سلط ہروی. اے میرے امام دا انہیں سمجھو میں علی علیہ السلام دے نوکر سلیمان بوزاران. اے میرے 8ویں امام دا نوکر ہے چہیتا شیعہ. اگے اس دا پار ہے اگے امام دا خیمہ ہے. اسے کہ ہاں بھئی رک بھئی ہینڈز اپ کون ہے تو. اسے کہ جی میں پتہ کرن آیا یہ کون بادشاہ ہے.
ہوں ملنگ مومن موالی نو وتھ لگے اپنے امام دے تعارف دی، وہ تو بہانے ٹوندا ہے۔ اس کہ جی پوچھنا ہے سرکار کون نے؟ اس کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملک ولایت دا 8واں والی، مہربانی بھائی، چرخ امامت دا 8واں چند، بادشاہ علی لقب رضا، مدینہ آ رہے نے، نیشہ پور جا رہے نے، اولاد علی و بطول فرزند زہرائے نبی دا بیٹا۔ اس کہ جی ٹھیک ہے جی، میں بس یہی پتہ کرنا۔ اس سے قدمہ تے واپس داری نوا کے دے او جدے ول چلے ہیں اوئی، اس کو لمحہ چوڑا تعارف کرے، ترے کم دیاں گلاں میں پکا کے لے آیا، ہے بھی مدینہ دا، ہے بھی سید، ہے بھی اولاد رسول۔ اس جگہ کتاباں چو پینڈے موگے ادھر مناظرہ کری، آدھ رات اگے آدھ رات پیچھے، داریا شاگردوں کتاباں چو آئیاں نے، پھر اس سے ہروی چیک پوسٹ وڈیاں دے نوکر بھی وڈے ہوندے ہیں۔ ہاں بھائی انہوں نے آکھا جی سرکاران ملنا ہے، اسے کہ انجے منہ چاہ کے ملنا ہے، اپوائنٹمنٹ ہی کو نہیں، امام نہ رابطہ ہی کو نہیں۔ اسے کہ جی کیا مطلب؟ اسے کہا جی تسبیح و تحلیل توحید وچ مشغول ہیں، نماز شب پڑھن گے، نماز فجر پڑھن گے، پھر میں جا کے بارگاہ امامت دی درخواست کروں گا، اگو پھر مالکاں دی مرضی انہاں قبول کیتا تو پھر میں تین آ کے دساں گا، انتظار کر۔ اسے کہ جی مدینے دے نے؟ ہروی آدھے جی مدینے دے نے، اولاد رسول نے؟ ہروی آدھے جی اولاد رسول نے۔ تو اسے کہ پھر دسن والے میں نے غلط دسے، اس دے آکھیا 24 گھنٹے جیڑے ویلے جاؤ بوگا سید سوالی تے بندی نہیں کر دے، اے چنگا سید ہے، ایک گل پئی مکدی آئی تے 8ویں امام دی خیمے چ آواز ہے ابو سلط آمن دے میں دے انتظار ہے۔ مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، اللہ جاگ پہ ہو، ماشاءاللہ ستے پہ یا جی مہربانی یا جی مہربانی، جی مہربانی، مہربانی جی مہربانی، بیٹھ جو بیٹھ، گرمی زیادہ تو نہیں؟ میرے بعد 8ویں دا اسی فیل ہوئے گا اگر میں مالکان دی بات پہنچا، فرمایا آمن دے جس لئے مالکان دی طرف اجازت، پھر او ابو سلط ہروی پروٹوکول نہ، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، امام اجازت دے دی۔ انما یرید اللہ دی آیت پڑھی ہے، آیت تطہیر دے بعد ابو سلط نے خیمہ امام دا پردہ ہٹایا، داری نہ دے آؤ جی، داری پہلا قدم اندر رکھے، وجہ اللہ نما چہرے تے نگاہ پئی، مبہوت ہو گیا، اتھے ہی دہلیز امامت تے بیٹھ گیا، جی میں سوالی باندھے نے، جی میں شاگرد استاد دے سامنے باندھے، متھے تے ہتھ رکھ کیا دے جی پہلی دفعہ زیارت ہوئی ہے، امام فرمیندے نادرات مسافریں کھانا پانی زادے راہ کسے شہدی تھوڑ، اس وقت جی مہربانی میں جس کم واسطے آئیں، امام فرمیندے میں وہ بھی جاندہ، آنکھیں تے میں دساں یا توں دس دیں، اس وقت جی نہیں میں گزارش کردہ، امام فرمیندے نے بول، اس وقت جی میں توحید وجود توحید تے دلیل چاہنا، لیکن میری پہلی شرط ہے کتاب دی روایت چوں بھی نہیں اللہ مننا، قرآن دی آیت چوں بھی نہیں اللہ مننا، میں نے کتاب عقل چوں دلیل چاہیے، یہ بک ہر بندے کو لے، سنیاں دی کتاب شیعہ نہیں مننی، شیعہ دی سنیاں نہیں مننی، اس وقت جی نہ میں نے قرآن دی آیات چوں نہ کتاب دی روایت چوں، میں نے عقلی دلیل دیو اللہ ہے، فرمیندن آئے اسیں اللہ منوانی، لیکن مالکان دیکھ فرمانے کلم الناس علی قدر عقولہم، بندے دا معیار عقل اس دا کپیسٹی وے کے ادھنا گل کرو، میرے امام فرمیندے نے عقلی دلیل چاہنا ہے، اس وقت جی آپ ابو سلط جی فرمایا کھان پین دے سامان کوئی انڈا ہے؟ انڈا اس وقت جی ہے، فرمیندن لے ان اگلے دا معیار عقل امام ویکھ لے، اس دی مطابق ہی توحید منوانی، مولایا فرمیندے داریہ دے ہاتھے رکھ لے، داریہ دے ہاتھے سنڈا رکھ دیتا، امام فرمیند تو چلا دے، ہاں بھائی داریہ تیرے ہاتھے کی ہے؟ اس وقت جی بیضت الدیق، مرغ دا انڈا، فرمیندے سن غور نال ویکھ، اس وقت جی میں روز کھانا،
فرمیندے نے ایک دفعہ پھر ویکھ کوئی کسے پاسے سوراخ ونڈو کھڑکی تے نہیں اس سکے جی چون پاسو بند ہے ایئر ٹائٹ چون پاسو قلعہ نما بند ہے فرمیندے نے ما فی ہا اس انڈے دے وچ کی ہے اس سکے جی ما اللونان دو رنگ دا پانی ابیضن و اسفرن ایک پانی سفید ہے ایک زرد ہے فرمیندے ٹھیک ہے داریا تیرا عقل مند ہے کہ سفیدی ہوتے ہر رنگ غالب ہوندہ ہے تھکو تے میں پھر آنا میں چھڑنا پڑھنا توڑی صلاح نہ لے ذاکر تھوڑ جا توڑے مزاج دے خلاف پڑھے تو اسی ذاکر منہ دے بس کر تو اسی شیعہ توڑے ہاتھ اتو تک جان دے تو اسی تھلے منہ کر کے جلالیاں نے رابطہ کر دو یا غازی انو اللہ جی منتو منو تے میں چھڑنا جی بسم اللہ توڑے ذہن فریش نے بشریت دا تقاضا گرمی بھی ہے لیکن میں بھی توڑے بیچی کھلوتا نہیں کی یہ مرغی دا انڈام معافی آئے دے وچ کی اس سکھے جی دو رنگ دا پانی زرد اور سفید فرمیندن تین عقل مند ہے کہ سفید دی ہوتے ہر رنگ غالب ہوندہ چٹے کپڑے تے جیڑے شے ڈل جے اسے رنگی چ رنگی جائے گی چاہ ڈل لیے وہ چاہ دا رنگ ہو جائے گا سرخ رنگ ڈلے ہے وہ سفید سرخ ہو جائے گا سیاہ رنگ ڈلے ہے وہ سفید سیاہ ہو جائے گا یعنی سفید دی چ کمزوری ہے ہر رنگ نو قبول کر دی جیڑا رنگ دیتے آوے اسے رنگ چ رنگیا جائے گا اس سکے جی بالکل میرا عقل مند ہے امام فرمیندے تو پیا پانا ہے بند کمرے دو رنگ دا پانی اس انڈے وچ کوئی دیوار کوئی پارٹیشن کوئی پردہ تے نہیں اس سکے جی نہیں کوئی دیوار کوئی پارٹیشن کوئی پردہ نہیں دو بے پانی کٹھے رہن دیں اس سکے جی کٹھے رہن دیں فرمائے داریا تیرے عقل تے سوال ہے یہ بند کمرے چ دو پانی کٹھے رہن دیں یہ جدن تروڑی ہے سفیدی علیحدہ ہوندی ہے زردی علیحدہ ہوندی آئے ہائے اے زردی سفیدی ہوتے کیوں نہیں غالب آندی حالانکہ پانی وچ جیڑا رنگ روڑو اسے رنگے چ رنگا جائے گا ایک بند کمرے چ زردی علیحدہ ہوندی ہے وچ پردہ بھی کوئی نہیں وچ پارٹیشن بھی کوئی نہیں وچ دیوار بھی کوئی نہیں بند ایک کمرے دووے پانی رہن دیں ان سکے جی اے ویسے گل اجے تک میں نے کسے دسی نہیں مولا فرمیندے ہون تیرا کے خیال ہے او سکے جی ویسے سوچن تے تسی میں نے مجبور کر دیتا ہے کوئی ہے صحیح جیڑا پانی نو پانی رکھ دے زردی نو زردی رکھ دے فرمیندے نو جیڑا کوئی تیرے ذہنی چاہم دے نا او میرا اللہ ہے آئے 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 مہربانی میں او جیڑا تیرے ذہنی چاہم دے نا کوئی ہے اوہی میرا خدا ہے او جیڑی طاقت سارے بولو حیدری آئے او سکے جی ویسے یہ میں پورا نہیں جمانے ہوں ادھا کھڑدہ کو میری تسلی ہو گئی لیکن یہ میں مزید بیس کرنا چاہنا اچھا ذاکری چھ لفظ ہوندے نے خدا رہنا نو قدر کرنا میرے امام فرمیندے نے یہ کلمہ نہ پڑھی کیوں فرمائے جد تک تین پوری تسلی نہ ہوئے نا لا الہ الا اللہ نہ پڑھی اس کے جی وجہ فرمائے ساڑی فقہ پہلا سوچی دے پھر کلمہ پڑھی دے پڑھ کے نہیں پوچھی دا ان کتھے جائز ہے تے کتھے آئے مہربانی بھائی جڑے بولے ہو بھائی تو اڈا احسان ماما دیاں جھولیاں چیز یونیورسٹی داخل ہوئے ہو تیری فقہ دا پہلا سبق ہے علی ولی اللہ حسین دی موبائل یونیورسٹی چ ماں تین جھولی چ لیا کے داخل کرایا داڑھی چٹی ہوگی ہوں تے پی ایچ ڈی کر جانی چاہیے دیئے تو کیسا شیئے ہیں اوہی سبق جڑا پہلا آئی آج چٹی داڑھی ہوگی پھر پوچھنا پھرنا ہے کتھے جائز ہے کتھے نہ جائز ہے پڑھیے بچ دیئے نہ پڑھیے بچ تیری بنیاد دا نام علی ولی اللہ علی علی او سکھا جی یہ ویسے میری پوری تسلی نہیں ہوئی امام فرمیندن تسلی کر میرے کل دلیل مانگ میرے کل سوال کر او سکھا جی میں پھر تو اڈیالی چلے آیا تُسی کتھے جا رہے فرمائے میں نیشہ پور او سکھا میں نال ٹور پاما کوئی لنگر پانی لو جے گا فرمائے دنیا کھا رہی ہے رضا دا تم ہی کھا یہ میرے امام دے نال ہی ٹور پیا نیشہ پور آل دوپار دا ویلا ہو گیا
عرب دی گرمی شدت و حدت آفتاب اپنی پوری آبوتاب میرے امام صحرا وچ ویکھیا حالانکہ ناممکن ہے بوڑ دا درخت نظر آیا برگد بوڑ تسی کیا دے بوڑ ہی آدھے تو پھر بولو میں سمجھے میں لندن کھلوتے ہیں بوڑ بہت وڈا درخت ہے بہت دی گھنا سایہ ہوندا امام فرمیندے نے گرمی دوپہر اتھے گزاری ہے لنگر پانی کر لو تھوڑی جی گرمی گھٹتی تے اگلا ساڈے منزل نشا پورے امام دے حکم دے تحت لنگر امام رضا اتھے جاری ہو گیا جڑا اج تک جاری ہو ساری دسترخوان میرے 8ویں دا اج تک بچے پورے لشکر نے لنگر تناول فرمایا اس داریے بھی کھا دو امام فرمائے بھی لیٹ جو دوپہر دا کھانا کھا کے 10-15 منٹ کھانے دے فوراً بعد لیٹنا فقہ دی زبانی چسنوں قیلولہ آکھ دے طبی اس دے بہت بڑے فوائد نے میں یورپ جا کے ویکھیا اج بھی انہاں آفس دے نال جتھے بندے جاب کر دے 15-20 منٹ ہر ورکر نو آدھے ریسٹ کر لیٹ کے یعنی 1400 سال بعد میرے امام رضا دی آج فرمان دی سائنس تائید کر رہی کہ دوپہری اگر 10-15 منٹ کھانا کھا کے فوراً لیٹ جو اور امام دا فرمان ہے دوپہر دا آخری لقمہ تیرے منہ چوے لیٹ جا شام دے کھانے دا آخری لقمہ تیرے منہ چوے چل پو رات دے کھانے دے بعد 40 قدمی 40 قدم دوپہر دے کھانے دے بعد لیٹ جو امام فرمائے لیٹ جو سارا لشکر لیٹ گیا اس لیٹن دی کی ترتیب ہے ٹانڈ باہر چت لیٹ کے کھبے پیر ہوتے سجا پیر انج لمبا کر کے رکھنا سونا نہیں ریسٹ کرنی مت کل تسی گھر نہ کھو شوری 10 گئے نسی تے سون لگے 10 تو 15 منٹ اے تھوڑا جا طب امام رضا چ موجود ہے سارا لشکر لیٹے ہے بوڑ دے تھلے بیان میرا تمام ہو گیا او داریا بھی میرے امام دے قدم والے پاس او انج لیٹے لیٹے ویکھیا بہت بڑا درخت ہے ٹانیاں شاخاں ایڈے ایڈے پتے نے تے نال پھل لگ گیا چھوٹا چھوٹا ساڈے والوں گولاں ہوندے نے ڈوڈیاں ہاں بس ٹھیک ڈوڈیاں لگیاں چھوٹیاں اس ویکھیا درخت دا قد و قامت اس دیاں شاخاں اس دے پتے ڈوڈیاں ایڈیاں ایڈیاں اس انج پاسا پرتے داریاں نے اوتھے ول نظر آئی ہندوانے دی ہندوانا جان دے ہو جڑا صبح ناشتے چائے نال کھائی دے پھول شول کونی پہ ہندوانا بھائی ہندوانا تربوز اس انج ویکھیا ول چھوٹی تربوز ایڈا اس پھر جھٹکا لیا پھر ویکھیا بوڑ وڈی ڈوڈیاں چھوٹیاں اس پھر حیران پریشان ہو کے پھر ویکھیا ول چھوٹی ہندوانا وڈا درخت وڈا پھل چھوٹا اٹھیا امام دے قدمین تے ہتھ رکھ کے دے سرکار جاگ دے ہو فرمیندے نے اسی نہیں سون دے مہربانی بھائی جڑے بولے ہو تو بیان میرا تمام ہوگا اسی وبے وجود ہی ثبتت الارض والسماء وبے یمن ہی روز کل ورا ساڑھے جاگن والی تے کائنات دی چل رہی ہے حجت خدا ایک منٹ سو جائے تو پھر اللہ دی کائنات نظام شمسی تباہ و برباد ہو جائے فرمائے ساڑھی وجہ تو تے کائنات چل رہی ہے اس اگر جے جاگ دے ہو تے سرکار اللہ ہے صحیح رنج نہیں ہونا عادل شادل کو نہیں جو اللہ ہے صحیح عادل شادل امام فرمائے اعوذ باللہ کیوں اس اگر یہ کیڑی عدالت ہے اتوں آدھے عادل ہے بھی یہ اے کیڑی عدالت ہے ول ویکھو تو پھل ویکھو حساب قدر جسا وہ ول چھوٹی ہے ہنوانا ایڈا لا دیتا ہے سبحان اللہ عدالتاں ویکھو اے درخت ویکھو تے ڈوڈی ایڈی لا دیتی اے چنگی عدالت ہے امام مسکرائے نے اور ظہور خان میرے ذہن دے مطابق اس سے مسکراٹی چودے تے جنت واجب ہو چکی ہے امام مسکرا کے لیٹے لیٹے فرزند زہرا اولاد علی و بطول دستار ولایت وارث این کر کے ویکھے درخت دی ٹانی تے کوئی پرندہ بیٹھے امام دی ریت اچ ہر زیرو ہے امام ارادہ تن اس پرندے نو ویکھے بولے نہیں رضا وہ پرندہ اڑ کے این اس ٹانی تے آ بیٹھے جتھے تھلے داریا پیادہ ہے صحیح عادل شادل کو نہیں جائے ہندوانا ایتھے ہونا چاہیے ڈوڈی اتھے ہونی چاہیے ایک گلاں پہ کر دائی امام دے ارادتاً ویکھن نال اس پرندے نے
اپنی چونج نال ایک ڈوڈی تروڑی ہے اجے میتھمیٹ جمیٹری دا وجود بھی نہیں این زاویے ترہ کہ اس ڈوڈی چھڑی داریا دے نقطے لگی ڈوڈی لگ دی گئی تے اٹھ کے آدھا جی کلمہ پڑھاؤ جی مان گیا ہے بھی تے عادل آیا مہربانی بھائی توڑے حال سلام ہے بھی صحیح اچھا بولو حیدری ہے بھی صحیح یار تے عادل بھی ہے اب اصلت ہر بھی سارے رستے دی گفتگو ادھے طلب دلائل سن دا ویخ دا رہے منڈے تے ہر طلع کیا دے شاباش ہے کتھوں لگن میرے امام دلیلہ دینا جی میرا یہ یقین نہیں تے میں نے یہ تسلی نہیں ایڈی ساری ڈوڈی لگی ہے تے کلمہ پڑھ گیا ہو سکیا تیرے امام دے سمجھان تو صدقے شکر ہے آج ہنوانا اوتھے نائی آیا جی میں ڈوڈی ٹوٹی ہے مہربانی میں اگر ہنوانا ٹوٹ دا اے آئے ہی خدا منوان یا اللہ مل کے بھائی سارے اللہ زندگی صحت نال درا مہربانی بیٹا اللہ زندگی دراز کرے ہو سکیا جی مان گئے ہاں تیرے امام دے سمجھان تو صدقے کنت کنزن مخفین اے آئے ہی خدا منوان مشکل ترین کم آئی بنا وکھائے کسی چیز نو منوا لینا اے اوکھا کم مال محمد کی انہا دا جرم نہیں انہا دا جرم نہیں اپنا اپنا منوان دے خدا منوان دے پھر خدا دے حصے دا ویر بھی نہ اپنے گل پایا ویر ادا ہی بدلے دیں دے رہے اس سے خدا منوان دے آل محمد دے پتر بھی رول گئے آل محمد دیاں دیاں بھی رول گئے قسم با خدا انہاں دا اور کوئی جرم نہ ایک قانون الہیہ دا تحفظ محافظ بن کے آیا اللہ نے جڑا قانون دین وضع کیتا ہی اس قانون بنانا لا خدا ہے پہنچانا لا مصطفیٰ ہے بچانا لا علی اور اولاد مرتضیٰ اس خدا دے قانون دے تحفظ پتر بھی رول گئے دیاں بھی رول گئے بے ضرر گھرانہ آئی انہاں لٹیریاں ڈاکوਆਂ نو زکات دینا لا بنا دیتا انہاں شرابیاں نو جنتی بنا دیتا انہاں دیاں زندہ درگور کرن والے نو بیٹی دی عزت دس دیتی انہاں انساناں نو مسلمان بنا دیتا مسلماناں نو صاحب ایمان بنا دیتا انہاں درندیاں نو انسانیت سکھا دیتی انہاں دا ہی قصور آئی خدا دے دین دے محافظ بن کے آیا جہنم دے دروازے تے پہنچ چکی امت آل محمد وٹے کھا کے کوڑا کرکٹ برداشت کر لیا لیکن مخلوق خدا دی جہنم برداشت نہ کی پھر انہاں ہی بندیاں انہاں کو پڑھ کے اخلاقیات دے درس لے کے انہاں ہی اٹھ کے انہاں دیاں دیاں نو مار دیتا اللہ امام حسین علیہ السلام دا چھوٹا جا میں ذاکر ہاں سن مان تے توڑے تے یہ نا ست سمندر پار بھی میں گیا تے میں شیعہ مومن ملے میں نہیں لگیا میرا اپنا کوئی بلڈ ریلیشن رشتہ دار میں مل گیا قسم اللہ پاک دی سن توڑے تے مانے شیعہ تے ساڑھے خاندانہ نو مانے اللہ نہ کرے میں نے کوئی بندہ مارے لگ پویا تھے میرے ہتھیں پہ جے میرا گربان پکڑ لے میں تے حسرت دی نظر نال علم والا گھاری ویکھنا ہے نا میں تے کوئی شیعہ تلاش کراں گا میرے تے اکھی اوکھی بن جائے میں تے کو گھر ویکھاں گا جی دے تے علم میں او دے ال بجاں گا او دا بوہ کھڑکاں گا انہوں پتہ لگے میں ذاکر اقبال شاہ میں چھوٹا جا ذاکر ہاں تے میں توڑے تے اتنا مان ہے غازی دے علمین دے درمیان میں کھلوتا میرا سنی بھائی مسلمانہ دے بوئے گے کھلو کے آدھی رہی بندیاں میں توڑے محمد دی دیاں او تو سجدہ کلمہ پڑھ دیو میں اسے رسول دی دیاں ایک چادر دے دیو میں توڑے نبی دی بیٹی انہاں مسلمان نے انہاں گھرانو مار دیتا تین اپنا محاسبہ کرنا پے گا تو کون ہے احتجاج کریں گے میں توڑے وساطت نال اس ملعون سیلفی ملعون پہ
جتنا جلدی ہو سکے حکومت وقت اس کو گرفتار کرے. اسی اس قبیلے نال ساڈا تعلق ہے. سن اس ممبر تے کھلون تو پہلے سب تو پہلے اس تقدس ملحوظ ہونا. اس کو لوز ٹاک نہ ہو جائے ساڈے کو. اتنے میرے حسین دا پارا ہے، ورنہ تھوڑیاں کتاباں سی پڑھیاں نے. ساڈے تے آئمہ دیاں او امہات المومنین با عصمت مستورہ نے جنہاں دا کردار اسی ممبر تے پڑھ سکنے ہیں. ملاؤں تیرے بکواس کرن نال تے میرے قائم دی ماں ذات وچ کوئی فرق نہیں پائے گا. تو اپنے پیو دا پتہ دس رہے نا میں کس دی اولاد ہوں. ورنہ پھر سن مجبور نہ کیتا جیسے پھر ممبر تو دساں گے کون کیڑی ماں دا پتر آئی تے پھر کدی ماں دے کوٹھے تے جھنڈا لگے آندا پھر اسی اوپنلی پڑھ دیاں گے. اس واسطے حکام بالا تک ساڈی گزارش ہے اسی حسین دے منن والے ہاں. خبردار سن مجبور نہ کیتا جائے ورنہ سے پھر ممبر تے او پڑھنا شروع کر دیاں گے جڑا اج تک اسی نہیں پڑھیا. سن اپنے ملک دا تقدس سن اپنے ملک دا امن ملحوظ ہے. اسی تے کرائے تے نہیں رہ رہے. اس دی بنیاداں شریعت دا خون ہے. اس دھرتی نال ساڈا پیار ہے جویں ماں نال پیار ہے. اس پیار دی اور امن دی سب تو بڑی دلیل ہے اسی لاشاں چاہیاں نے گرائیاں نہیں. ورنہ یاد رکھنا جڑا جنازے چاہ سکتا ہے وہ جنازے گرا بھی سکتا ہے. جڑا سن سکتا ہے وہ بول سکتا ہے. ایک حد تک اس تو اگے برداشت نہیں رہے گی شیعہ قوم میں. فی الفور اس کو گرفتار کر کے اس توہین آئمہ نہیں کیتی توہین رسالت کیتی ہے. کلو نہ محمد دے تحت بی بی پاک اپنے دور دی بطول ہے. انی تارکن فیکم الثقلین دے تحت یہ ساریاں زہران ہیں. انہاں دا توہین کرن والا بطول دی توہین کردا ہے. انہاں دی انسلٹ کرن والا قرآن دا باغی ہے. خبردار اس نو توہین رسالت وچ لیا کے فی الفور گرفتار کیتا جائے ورنہ کل دا دن گزرے گا شیعہ قوم چپ ہے. میرے امام دی شہادت دا دن ہے. پھر کوئی کسی دے وس وچ نہیں رہے گا. اور عوام جان دیئے ساڈے حکمران جان دے نے ریئلی اوریجنل اگر جذبہ شہادت ہے تو صرف شیعہ وچ. میری قوم دا نوجوان چوک وچ کھلو کے زنجیر ماردا چھلی کر لیں اگر کوئی پکڑن والا نہ ہوئے. علی اکبر دے قدموں تے کتنے جوان قربان ہو جا. یاد رکھنا اسی اپنے قائم امام دی والدہ پاک دی توہین کدی برداشت نہیں کرنا. حکومت ہوش دے ناخن لے کوئی گزارش نہیں منت نہیں کرنے والے اسی. ہاں احتیاط کر لو بہتر ہے نہیں تو ملک دے حالات خراب ہو جان گے. بڑا مارے مسلمان اس گھر میں. میں 8ویں امام دا ایک آخر تے شہادت نہیں پڑھی جائے گی میں پڑھ لوں تابوت نہیں ہوگا آخر تے. چلو میں ایک وین اس امام دا پڑھ دیا. او میں صدقے ہو پواں غریب الغربا یہ میرا امام ہے. باقی آئمہ چوں اپنے وطن تو سب تو زیادہ دور ہے میرا امام دفع. دوسرا میرے امام دی مظلومیت ہے. ہر امام شہادت دے بعد قبر ہی سوکھ ہے. حسین تے ظلمہ دی انتہا ہے قبر ہی سوکھ ہے. سجی اکبر ہے کھبے علی اصغر ہے. مولا متقیان زندگی اوکھی گزاری ہے. خدا ملعون شام تے لعنت کرے لیکن قبر ہی میرا امام سوکھ ہے. سجی آدم ہے کھبے نو ہے. کاظمین چلے جو امام سوکھے نے اپنے گھر نے. تسی سامرا چلے جو میرے امام دا اپنا گھر ہے اپنیاں قبراں نے. ایک غریب الغربا وہ امام ہے جڑا قبر وچ بھی اوکھا ہے. شاید تن پتا وے کہ میرے امام دے سجے پاسے پیو دا قاتل دفن ہے. جی ہارون رشید ملعون دی قبر میرے امام دی ذریعے اس وچ انہاں دی حکومت آئی. انہاں عمدن اتھے اس دی قبر بنائی. یہ میرا او غریب الغربا امام جڑا قبر وچ بھی اوکھا ہے. چلے نہ قبراں دا وارث جلدی آوے. میں جدن پہلے سال گیا ایران قسم خدا دی میں رنا تسی گئے ہو جڑے امام دا لنگر کھا کے آئے ہو 5 سٹار ہوٹل تو زیادہ پروٹوکول ہے. میں لگتا ہی میں اپنی کسی جاگیر ہی چاہ گیا. تین سرو کرنے والے امام دے مہمان خانے چام بندے نہیں گزٹڈ آفیسر نہیں ران دے سن جڑا کھانا سرو کر رہا ہے. بہت پہلے دی گل ہے میں رو رہا ہے. چاول میں بہت پسند نے. میں غازی دے علم تے ہاتھ رکھ کے قسم چاہ سکنا آج تک میں وہ چاول نہیں کھا دے جڑے امام دے جنت والے لنگر کھانے چاہن.
میں رو رہا ہی میں کھا رہا ہی وہ جڑا سن سرو کر رہا اس پوچھے بچے نے کی ہے پوچھو ساڈے چ کوئی فارسی جان دے اس آخیا جی ساڈا روزہ خان ذاکر ہے پوچھو حسین دا ذاکر کو ہور جا چاہیے میں کہ نہیں ساڈیاں ماواں سن زیارت غلط یاد کرائی اسی روز اس امام نو نے السلام علیکہ یا غریب الغربا یہ تے غریب نہیں یہ تو سونے دا گنبد ہے دروازے سونے دے نے ایران مقروض ہے اتنے مہمان حسین دے پتر دا لنگر کھا رہے یہ تے غریب نہیں اسی کیوں اس نو غریب آنے اس آخیا نو سمجھاؤ ساڈے ملک وچ غریب ہو رہے تواڈے ملک وچ غریب اس نو آدھے نے جہدے کول دولت نہ ہوئے عرب وچ غریب اس نو آدھے نے جدیاں بہناں جنگلاں چ رول کے مار جائے اے او غریب ہے جدیاں 18 بہناں رون والی ایک بھی نہیں مرحبا مرحبا جدے قطار بھیراواں دی آئی جنازہ چاون والا ایک بھی نہیں غریب الغرباء امام او میرا پردیسی مولا مامون رشید خدا لعنت کرے امین اس دا بھرا ہے جڑی تاریخ ہچ ڈیٹیل ہے یہ ٹرے ہیں بغداد میں اپنے بھرا تے حملہ کر کے اس کو لوں اقتدار لواں چونکہ ظاہراً اس امام نو عہدہ وزارت دا دیتے آئی وزیر رسول اللہ بغداد جانا ہے اج پہلی باری رضا دے چہرے تھے ایک عجیب دی خوشی ہے دشمن سادات ای بغیرت وے کیا دا ہے رضا بڑا خوش ہے تو فرمے دن شکر بغداد جاؤں گا اپنے بابے دا سلام کرانگا میرا قیدی بابے ہوتے اس دے اندر بغض سادات جوش مارے مامون تے خدا لعنت کرے اپنے ذہن ہی چاہتے ہیں اگر یہ گل ہے تو میں تین زندہ بغداد نہیں پہنچن دینا یہ رستے چ مرو علاقہ ہے اتھے اس دی فوجوں قیام کیتے دربار لگا یہ حرام زادے بلایا رضان بلاؤ میں کوئی مشاورت کرنی ہے ملکی حوالے نہ ایو ابا سلط ہروی میرے امام دے نال آئی فرمائے دن آؤ مولا رو رہے ہو فرمائے دن آج میرا وقت پورا ہو چکا ہے آج میری زندگی دا آخری دن ہے مولا ایسے تو پھر نہ جاؤ اس ملعون دے دربارے فرمائے نہیں نانے نال میں وعدہ کیتا ہے دین نو ضرورت ہے آج میری امام دروازے دربار تے باہر ہروین فرمائے دن تو ایتھے بیٹھ میں کل اندر جاؤں گا اگر میں واپس آیا میرے سر تے امامن ہویا چادر ہوئی امامہ کھول کے اگر میں چادر لے کے اپنے سر تے کیتی ہوئی تو پھر سمجھی امام نو زہر مل گیا ادھے جی دوجی گل کیتی میں نے فرمائے دن اگر ایسا ہویا تو میں نال کلام نہ کریں ادھے میں بڑا سوچا امام میں نے گل کرن تو کیوں منع کیتا ادھے میں بیٹھ گیا دروازے تے سیدان نال توسل شروع کیتا ہے بنت مصطفیٰ اپنے بیٹے دی حفاظت کرے ادھے میں بیٹھ کے دعاواں کر رہے ہیں امام اندر گئے نے اس ملعون کرسی پیش کیتی ہے پلیٹ اچ انگور رکھے نے یہ سینٹر اچ کرسی ہے اس پاس امام بیٹھے نے اس پاس ملعون بیٹھے امام والے پاسے پلیٹ جڑی انگور نے انہاں چ زہر ہے جڑے اس ملعون والے پاسے نے انہاں چ زہر نہیں اس آپ انگور کھادا امام نے دکھاؤ درباری ویکھ رہے ہیں امام فرمیندے جاننا ہے میرا کوئی بھیرا میرے نال نہیں آدھے تسی کیا دو میں انگور پسند نے امام پلیٹ نو پاسا پرتایا امام فرمیندے ہن کھا اس کتے دا حیران ہو گیا پتہ لگ گیا امام تے جان دے اس پر تنزن آ دے فرزند زہرا تو ساڑھے تے شک کیوں کر دے ہو کدی تے ساڑھے تے اعتماد کیتا کرو اس پھر پلیٹ نو پرتا کے رکھے اس دبے لے جے چاہ کیا کھانا ہے یا میں کربلا لا ماحول بناواں میرے امام ایک دانہ توڑے رزم بے رضائی ہی و تسلیم اللہ امر میرے امام دے چہرے دے اور اے واحد امام ہے یاد رکھنا میری قوم دا نوجوان اس میرے امام نو 2 زہر ایک ٹائم ہی دیتے گئے اس کتے نے ایک ملعون نو آلریڈی تیار کیتا ہی ادھے ناخن اچ 9 وڈے آن ان اچ زہر آئی ادھے انار دا شربت بنا اس اپنے زہر آلود ہاتھ نال انار نو نچوڑ کے شربت بنا وہ شربت دا جام امام نو دیتا ہے پہلا انگور والا زہر او تو شربت والا زہر میرے امام ایک گھٹ بھریا اے ایتھے کیتا نے تے گلا چھٹ گیا زہر اتنی زہریلی آئی گلا زمین تے ڈٹھا ہے پتھر دی زمین آئی قسم خدا پاک دی پتھر پھٹ گیا وچوں دھوں نکلنا شروع ہے جس زہر نے پتھر دا جگر کباب کیتا ہے اس تقی دے بابے دا کیڑا حال کیتا ہے
تڑپے نے میرے امام اٹھے نے دامن پکڑ کے کتھے ٹر چلے ہو فرمایا جتھے بھیجے میں اتھے جا رہا ہوں میرے امام باہر نکلے نے اب اللہ دے میں ویکھے چہرے تے چادر آئی آدھا میں پھر اشارہ کی تن بولی نہیں آدھا میں انا للہ پڑھ کے ٹر پیا شیعہ سنیاں جتھے میرے امام دے رہے شئی تقریباً 1 میل دا سفر آئی زہر ملی ہو یہ میرے امام نو لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا بس اللہ تعالیٰ میں سوچ دا امام منع کیوں کیتا ہے بولن تو کیوں روکیا آدھے میں پیچھے پیچھے پہ ٹر دائی 5واں قدم رضا چاہیا میں ڈٹھے جتھوں پیر چیندے آن اتھے سرخ جیا نشان بڑھ لا میں صدقے بھائی شاید باتاں تیری سماعت نال منوس نہیں او اسباب گریا نوے جڑا عام مجلس چوندا ہے لیکن میری ذاکری دا تقاضا ہے پڑھنا میں 8ویں امام دا وین یاد ہے انج تڑپ دائی جی میں مچھلی تڑپ دی ہے آدھے میل او کھٹرے ہے گھر دے آندیاں تائیں میرے امام دے ہتھاں چو خون جاری ہو چکا ہے منہ چو خون جاری ہو چکا ہے حتیٰ کہ اکھاں چو خون جاری ہے یاد ہے میں امام نو مسنت لٹائے لیٹ کے تڑپے نے میں کہ پانی پہ ماما امام آدھن پانی نہ پوا تو کل ہے میرا وطن دور ہے میرا سنگتی کوئی نہیں جا حرسمہ نو بلا آدھے میں کہ مولا حرسمہ فرمے دن میرا نوکرے شیعہ اوکھا ویلے اس نو بلا آدھے میں امام نو حجرے چ رکھے میں بہر نکلیا شام ہو چکی ہے ظلم دا طوفان ہے اندھیری رات آئی او تم خوفناک طوفان آئی آدھے میرے اپنا شہر آئی میں اندازے نال گلیاں دا موڑ ولایا ہے میں حرسمہ دے دروازے تے گیا آدھے میں سجے ہاتھ نال دستخط دے من لگا اجے میں ہاتھ نہیں رکھیا دروازہ کھل گیا ہے آدھے میں ڈٹھے حرسمہ دی پاگل تھی ہوئی ہے وال کھلے ہوئے پیرنچ نہ لین کوئی نہیں رو کیا دے مل گئی ہے نا میرے امام نو ظاہر میں کہتن کی دسیا دے تو گلیاں ٹورے ہیں میرے ویڑے چکالے پور کی آلی بی بی آئیے جے متھے تے ماؤ دی پٹی بنی ہوئی آدھی آئی جلدی کر میرا رضا کلہ پہ مرحبا 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 بھائی علی دیاں تیرے ترازو تیرا ماتم قبول ہوئے آدھے واپس ٹورے ہیں اگے نالو زیادہ طوفان آئی آدھے ایڈا ظلم دا طوفان آئی اسی مرداوے ساڑا متھا کدی اس دیوار نال کدی اس دیوار نال آدھے مجبور ہو کہ سیکھ دوجہ دے ہاتھ پائے تاکہ نکھڑ نہ جائی آدھے مامون تو زیادہ ٹائم لگائے شیعہ سنیاں آدھے نے اسی امام دے گھر آیا سی ڈٹھے امام دی مسند خالی آئی تڑپ گیا امام کی تھی آدھے ڈٹھے مسند تے کوئی نائی ویڑے ان پیا ٹور دائی جی میں 2 سال دا بچہ ویڑے ٹور دائے آدھے امام تڑپ دیان تے منہ چخون آئی میں قدمات یاتلا کیا کہ مولا کے بڑھیا نے امام آدھے وقت تھوڑے دیر کیوں لائی نے آدھے مولا تیری قسم ظلم دا طوفان ہے ٹھڈا صاحب ہر کیا دے نے تو سب مردو او بھی کسے دی کوئی لگ دی رو کے پیادے نے تو سب مرد ہو کے بازار دا رستہ کی تا مشکل نال ابورے میں صدق بنیا معصوماتوں وہ کم شہر تو اجاں بودورے رو کے پیادے نے ہے رات سیاہ نے صدارہ بھئی چادر تو مجبورے تو سمرد ہوئے آخری ویر مک گئی میری مجلس ہے مولا کین پہ روندو امام آدن قریبا تو میرے مننا لیں امام انگلیاں امام دیاں چاہیاں نے آدیس امام دیاں انگلیاں چلٹھائے ایران دیاں پہاڑیاں نے ایک مستورے جڑی اوکھی پیراتے ہتھاں دے باہر پہ ٹر دیئے چوٹی تے گئی آدھیے میری آنکھاں بند ہوئیں جلے ہاتھ چھٹے نے اٹھائی آئیے تے رو کے پیا دیئے آج کوئی ونج کے اطلاع دے وے میرے ویر امام رضا کو تیری بہن مسافرہ اللہ نعت اللہ علیہ کرنوا دے ریسٹ کر لیٹ کے یعنی 1400 سال بعد میرے امام رضا دی آج فرمان دی سائنس تائید کر رہی کہ دوپاری اگر 10-15 منٹ کھانا کھا کے فوراں لیٹ جو اور امام دا فرمان ہے دوپار دا آخری لقمہ تیرے منہ چوے لیٹ جا شام دے کھانے دا آخری لقمہ تیرے منہ چوے چل پو رات دے کھانے دے بعد 40 قدمی 40 قدم دوپار دے کھانے دے بعد لیٹ جو امام فرمائے لیٹ جو سارا لشکر لیٹ گیا اس لیٹن دی کی ترتیب ہے
کنڈ باہر چت لیٹ کے کھبے پیر ہوتے سجا پیر انج لمبا کر کے رکھنا سونا نہیں ریسٹ کرنی مت کل تسی گھر نہ کھو شور ہی دس گئے اسی تے سون لگے دس تو 15 منٹ اے تھوڑا جا طب امام رضا چ موجود ہے سارا لشکر لیٹے ہے بورڈ دے تھلے بیان میرا تمام ہو گیا وہ داریا بھی میرے امام دے قدم والے پاس وہ انج لیٹے لیٹے ویکھیا بہت بڑا درخت ہے ٹانیاں شاخاں ایڈے ایڈے پتے نے تے نال پھل لگے چھوٹا چھوٹا ساڈے والوں گولاں ہوندے نے ڈوڈیاں ہاں بس ٹھیک ڈوڈیاں لگیاں چھوٹیاں اس ویکھیا درخت دا قد و قامت اس دیاں شاخاں اس دے پتے ڈوڈیاں ایڈیاں ایڈیاں اس انج پاسا پرتے داریا نے اوتھے ول نظر آئی ہندوانے دی ہندوانا جان دے ہو جڑا صبح ناشتے چائے نال کھائی دے پھول شول کونی پہ ہندوانا بھائی ہندوانا تربوز اس انج ویکھیا ول چھوٹی تربوز ایڈا اس پھر جھٹکا لیا پھر ویکھیا بوڑ وڈی ڈوڈیاں چھوٹیاں اس پھر حیران پریشان ہو کے پھر ویکھیا ول چھوٹی ہندوانا وڈا درخت وڈا پھل چھوٹا اٹھیا امام دے قدمین تے ہتھ رکھ کے دے سرکار جاگ دے ہو فرمیندے نے اسی نہیں سون دے مہربانی بھائی جڑے بولے ہو تو بیان میرا تمام ہوگا اسی وبے وجود ہی ثابتت الارض والسماء وبے یمن ہی روز کل ورا ساڑھے جاگن والی تے کائنات دی چل رہی ہے حجت خدا ایک منٹ سو جائے تو پھر اللہ دی کائنات نظام شمسی تباہ و برباد ہو جائے فرمائے ساڑھی وجہ تو تے کائنات چل رہی ہے اس اگر جے جاگ دے تے سرکار اللہ ہے صحیح رنج نہیں ہونا عادل شادل کو نہیں جو اللہ ہے صحیح عادل شادل امام فرمائے اعوذ باللہ کیوں اس اگر یہ کیڑی عدالت ہے اتوں آدھے ہو عادل ہے بھی یہ اے کیڑی عدالت ہے ول ویکھو تو پھل ویکھو حساب قدر جسا وہ ول چھوٹی یہ ہنوانا ایڈا لا دیتا ہے سبحان اللہ عدالتاں ویکھو اے درخت ویکھو تے ڈوڈی ایڈی لا دیتی اے چنگی عدالت ہے امام مسکرائے نے اور ظہور خان میرے ذہن دے مطابق اس سے مسکراہٹ ادھے تے جنت واجب ہو چکی ہے امام مسکرا کے لیٹے لیٹے فرزند زہرا اولاد علی و بطول دستار ولایت وارث این کر کے ویکھے درخت دی ٹانی تے کوئی پرندہ بیٹھے امام دی ریت وچ ہر زیرو ہے امام ارادتاً اس پرندے نو ویکھے بولے نہیں رضا وہ پرندہ اڑ کے این اس ٹانی تے آ بیٹھے جتھے تھلے داریا پیادہ ہے صحیح عادل شادل کو نہیں جے ہندوانا ایتھے ہونا چاہیے ڈوڈی اتھے ہونی چاہیے ایک گلاں پہ کر دائی امام دے ارادتاً ویکھن نال اس پرندے نے اپنی چونج نال ایک ڈوڈی تروڑی ہے اجے میتھمیٹ جمیٹری دا وجود بھی نہیں این زاویے طرح کہ اس ڈوڈی چھڑی داریا دے نقطے لگی ڈوڈی لگ دی گئی تے اٹھ کے آدھا جی کلمہ پڑھاؤ جی مان گیا ہے بھی تے عادل آیا مہربانی بھائی توڑے حال سلام ہے بھی صحیح اچھا بولو حیدری ہے بھی صحیح یال تے عادل بھی ہے اب اسلت ہروی سارے رستے دی گفتگو ادھے طلب دلائل سندہ ویخدہ رہے منڈے تے حلطلہ کیا دے شاباش ہے کتھوں لگن میرے امام دلیلہ دینا جی میرا یہ یقین نہیں تے میں نے یہ تسلی نہیں ایڈی ساری ڈوڈی لگی ہے تے کلمہ پڑھ گیا ہو سکیا تیرے امام دے سمجھان تو صدقے شکر ہے آج ہنوانا اوتھے نائی آیا جی میں ڈوڈی ٹوٹی ہے مہربانی میں اگر ہنوانا ٹوٹ دا اے آئے ہی خدا منوان یا اللہ مل کے بھائی سارے اللہ زندگی صحت نال درا مہربانی بیٹا اللہ زندگی دراز کرے
ہو سکے جی مان گئے ہاں تیرے امام دے سمجھان تو صدقے کنت کنزن مخفین اے آئے ہی خدا منوان مشکل ترین کم آئی بنا وکھائے کسی چیز نو منوا لینا اے اوکھا کم مال محمد کی انہاں دا جرم نہیں انہاں دا جرم ہی اپنا اپنا منوان دے خدا منوان دے پھر خدا دے حصے دا ویر بھی نہ اپنے گل پایا ویر او دا ہی بدلے دیں دے رہے اس سے خدا منوان دے آل محمد دے پتر بھی رول گئے آل محمد دیاں دیاں بھی رول گئے قسم با خدا انہاں دا اور کوئی جرم نہ ایک قانون الہیہ دا محافظ بن کے آیا اللہ نے جڑا قانون دین وضع کیتا ہی اس قانون نو بنانا لا خدا ہے پہنچانا لا مصطفیٰ ہے بچانا لا علی اور اولاد مرتضی اس خدا دے قانون دے تحفظ وچ پتر بھی رول گئے دیاں بھی رول گئے بے ضرر گھرانہ آئی انہاں لٹیریاں ڈاکواں نو زکات دینا والا بنا دیتا انہاں شرابیاں نو جنتی بنا دیتا انہاں دیاں زندہ درگور کرن والے نو بیٹی دی عزت دس دیتی انہاں انساناں نو مسلمان بنا دیتا مسلماناں نو صاحب ایمان بنا دیتا انہاں درندیاں نو انسانیت سکھا دیتی انہاں دا ہی قصور آئی خدا دے دین دے محافظ بن کے آیا جہنم دے دروازے دے پہنچ چکی امت آل محمد وٹے کھا کے کوڑا کرکٹ برداشت کر لیا لیکن مخلوق خدا دی جہنم برداشت نہ کی پھر انہاں ہی بندیاں انہاں کولوں پڑھ کے اخلاقیات دے درس لے کے انہاں ہی اٹھ کے انہاں دیاں دیاں نو مار دیتا اللہ امام حسین علیہ السلام دا چھوٹا جا میں ذاکر ہاں سن مان تے توڑے تے یہ نا 7 سمندر پار بھی میں گیا تے من شیعہ مومن ملے میں نہیں لگیا میرا اپنا کوئی بلڈ ریلیشن رشتہ دار میں مل گیا قسم اللہ پاک دی سن توڑے تے مانے شیعہ تے ساڑھے خاندانہ نو مانے اللہ نہ کرے میں نے کوئی بندہ مارے لگ پوے میرے ہتھیں پہ جے میرا گربان پکڑ لے میں تے حسرت دی نظر نال علم والا گھر ہی ویکھنا ہے نا میں تے کوئی شیعہ تلاش کراں گا میرے تے اکھی اوکھی بن جے میں تے کو گھر ویکھاں گا جی دے تے علم میں او دے ال بجاں گا او دا بوہ کھڑکاں گا انہوں پتہ لگے میں ذاکر اقبال شاہ میں چھوٹا جا ذاکر ہاں تے میں توڑے تے اتنا مان ہے غازی دے علمین دے درمیان میں کھلوتا میرا سنی بھائی مسلمانہ دے بوئے گے کھلو کیا دی رہی بندیاں میں توڑے محمد دی دیاں او تو سجدہ کلمہ پڑھ دیو میں اسے رسول دی دیاں ایک چادر دے دیو میں توڑے نبی دی بیٹی انہاں مسلمان نے انہاں گھرانو مار دیتا تین اپنا محاسبہ کرنا پے گا تو کون ہے احتجاج کرانگا میں توڑے وساطت نال اس ملاؤن سیلفی ملاؤن پہ جتنا جلدی ہو سکے حکومت وقت اس نے گرفتار کرے اسی اس قبیلے نال ساڑھا تعلق ہے سن اس ممبر تے کھلون تو پہلے سب تو پہلے اس تقدس ملحوظ ہوندہ اس کو لوز ٹاک نہ ہو جے ساڑھے کو اتھے میرے حسین دا پارا ہے ورنہ توڑیاں کتاباں سی پڑھیاں ساڑھے تے آئمہ دیاں ہو امہات المومنین با عصمت مستورہ نے جنہاں دا کردار اسی ممبر تے پڑھ سکنے ہیں ملاؤں تیرے بکواس کرن نال تے میرے قائم دی مان ذات اچ کوئی فرق نہیں پائے گا تو اپنے پیو دا پتہ دس رہے نا میں کس دی اولاد ہوں ورنہ پھر سن مجبور نہ کیتا جیسے پھر ممبر تو دسانگے کون کیڑی مان دا پتر آئی تے پھر کدی مان دے کوٹھے تے جھنڈا لگے آندہ پھر اسی اوپنلی پڑھ دیاں گے اس واسطے حکام بالا تک ساڑی گزارش ہے اسی حسین دے منن آلے ہیں خبردار سن مجبور نہ کیتا جائے ورنہ سے پھر ممبر تے او پڑھنا شروع کر دیاں گے جڑا آج تک اسی نہیں پڑھے ہیں سن اپنے ملک دا تقدس سن اپنے ملک دا امن ملحوظ ہے اسی تے کرائے تے نہیں رہ رہے اس دی بنیاداں شیعت دا خون ہے اس دھرتی نال ساڑا پیار ہے جی میں ماں نال پیار ہے اس پیار دی اور امن دی سب تو بڑی دلیل ہے اسی لاشاں چاہیاں نے گرائیاں نہیں ورنہ یاد رکھنا جڑا جنازے چاہ سکتا ہے وہ جنازے گرا بھی سکتا ہے
جڑا سن سکتا ہے بول سکتا ہے. ایک حد تک اس تو اگے برداشت نہیں رہے گی شیعہ قوم میں. فی الفور اس کو گرفتار کر کے اس توہین آئمہ نہیں کی تھی، توہین رسالت کی تھی. کلو نہ محمد دے تحت بی بی پاک اپنے دور دی بطول ہے. انی تارکن فیکم الثقلین دے تحت یہ ساریاں زہران ہیں. انہاں دا توہین کرن والا بطول دی توہین کردا ہے. انہاں دی انسلٹ کرن والا قرآن دا باغی ہے. خبردار اس نو توہین رسالت وچ لیا کے فی الفور گرفتار کیتا جائے، ورنہ کل دا دن گزرے گا شیعہ قوم چپ ہے، میرے امام دی شہادت دا دن ہے، پھر کوئی کسی دے وس وچ نہیں رہے گا. اور عوام جان دیئے، ساڈے حکمران جان دے نے ریئلی اوریجنل اگر جذبہ شہادت ہے تو صرف شیعہ وچ. میری قوم دا نوجوان چوک وچ کھلو کے زنجیر ماردا ہے، چھلی کر لیں اگر کوئی پکڑن والا نہ ہوئے. علی اکبر دے قدمت تے کتنے جوان قربان ہو جا. یاد رکھنا اسی اپنے قائم امام دی والدہ پاک دی توہین کدی برداشت نہیں کرنا. حکومت ہوش دے ناخن لے، کوئی گزارش نہیں، منت نہیں کرنا لے سی. ہاں احتیاط کر لو بہتر ہے، نہیں تو ملک دے حالات خراب ہو جان گے. بڑا مارے مسلمان اس گھر میں. میں 8ویں امام دا ایک آخر تے شہادت نہیں پڑھی جائے گی، میں پڑھ لوں تابوت نہیں ہو جا کرتے. چلو میں ایک وین اس امام دا پڑھ دیا. او میں صدقے ہو پواں غریب الغربا، یہ میرا امام ہے. باقی آئمہ چوں اپنے وطن تو سب تو زیادہ دور ہے میرا امام دفع. دوسرا میرے امام دی مظلومیت ہے، ہر امام شہادت دے بعد قبر ہی سکھ ہے. حسین تے ظلمہ دی انتہا ہے، قبر ہی سکھ ہے. سجے اکبر ہے، کھبے علی اصغر ہے. مولا متقیان زندگی اوکھی گزاری ہے، خدا ملون شام تے لعنت کرے، لیکن قبر ہی میرا امام سوکھا ہے. سجے آدم ہے، کھبے نو ہے. کاظمین چلے جو امام سوکھے نے اپنے گھر نے، تو اسی سامرا چلے جو میرے امام دا اپنا گھر ہے، اپنی قبراں نے. ایک غریب الغربا وہ امام ہے جڑا قبر وچ بھی اوکھا ہے. شاید تن پتا وے کہ میرے امام دے سجے پاسے پیو دا قاتل دفن ہے. جی ہارون رشید ملون دی قبر میرے امام دی ذریعے اس وچ انہاں دی حکومت آئی، انہاں عمدن اتھے اس دی قبر بنائی. یہ میرا او غریب الغربا امام جڑا قبر وچ بھی اوکھا ہے. اللہ نہ قبراں دا وارث جلدی آوے. میں جدن پہلے سال گیا ایران، قسم خدا دی میں رنا، تسی گئے ہو جڑے امام دا لنگر کھا کے آئے ہو، 5 سٹار ہوٹل تو زیادہ پروٹوکول ہے. میں نے لگتا ہی میں اپنی کسی جاگیر ہی چاہ گیا. تین سرو کرنے والے امام دے مہمان خانے چام بندے نہیں، گزٹڈ آفیسر نہیں ران دے سن جڑا کھانا سرو کر رہا ہے. بہت پہلے دی گل ہے، میں رو رہا ہے. چاول میں بہت پسند نے، میں غازی دے علم تے ہاتھ رکھ کے قسم چاہ سکنا آج تک میں وہ چاول نہیں کھا دے جڑے امام دے جنت والے لنگر کھانے چاہن. میں رو رہا ہی، میں کھا رہا ہی. وہ جڑا سن سرو کر رہے اس پوچھے بچے نے کی ہے، پوچھو ساڈے چ کوئی فارسی جان دے. اس آکھے جی ساڈا روزہ خان ذاکر ہے. پوچھو حسین دا ذاکر کو ہور جا چاہیے دی. میں کہ نہیں، ساڈیاں ماواں سن زیارت غلط یاد کرائی. اسی روز اس امام نو نے السلام علیکہ یا غریب الغربا. یہ تے غریب نہیں، یہ تے سونے دا گنبد ہے، دروازے سونے دے نے. ایران مقروض ہے، اتنے مہمان حسین دے پتر دا لنگر کھا رہے. یہ تے غریب نہیں، اسی کیوں اس نو غریب آنے. اس آکھیا نو سمجھاؤ ساڈے ملک وچ غریب ہو رہے، تواڈے ملک وچ غریب اس نو آدے نے جدے کول دولت نہ ہوئے. عرب وچ غریب اس نو آدے نے جدیاں بہناں جنگلاں چ رول کے مار جائے. اے او غریب ہے جدیاں 18 بہناں رون والی ایک بھی نہیں. مرحبا مرحبا. جدے قطار بھیراواں دی آئی جنازہ چاون والا ایک بھی نہیں. غریب الغربا امام، او میرا پردیسی مولا. مامون رشید خدا لعنت کرے. امین اس دا بھرا ہے جڑی تاریخ ہچ ڈیٹیل ہے. یہ ٹرے ہیں بغداد، میں اپنے بھرا تے حملہ کر کے اس کو لوں اقتدار لواں، چونکہ ظاہراً اس امام نو عہدہ وزارت دا دیتے آئی. وزیر رسول اللہ بغداد جانا ہے. اج پہلی باری رضا دے چہرے تھے ایک عجیب دی خوشی ہے.
دشمن سادات بغیرت ویکھ کے ادا رضا بڑا خوش ہے تو فرمے دن شکر بغداد جاؤں گا اپنے بابے دا سلام کرانگا میرا قیدی بابے اتھے اس دے اندر بغض سادات جوش مارے مامون تے خدا لعنت کرے اپنے ذہن ہی چاہدے اگر یہ گل ہے تو میں تین زندہ بغداد نہیں پہنچن دیاں یہ رستے چ مرو علاقہ ہے اتھے اس دی فوجوں قیام کیتے دربار لگا یہ حرام زادے بلایا رضان بلاؤ میں کوئی مشاورت کرنی ہے ملکی حوالے نہ ایو ابا سلط ہروی میرے امام دے نال آئی فرمائے دن آؤ مولا رو رہے ہو فرمائے دن آج میرا وقت پورا ہو چکا ہے آج میری زندگی دا آخری دن ہے مولا ایسے تو پھر نہ جاؤ اس ملعون دے دربارے فرمائے نہیں نانے نال میں وعدہ کیتا ہے دین نو ضرورت ہے آج میری امام دروازے دربار تے باہر ہروین فرمائے دن تو ایتھے بیٹھ میں ایک اللہ اندر جاؤں گا اگر میں واپس آیا میرے سر تے امامہ نہ ہویا چادر ہوئی امامہ کھول کے اگر میں چادر لے کے اپنے سر تے کیتی ہوئی تو پھر سمجھی امام نو زہر مل گیا ادھے جڑی دوجی گل کیتی میں نے فرمائے دن اگر ایسا ہویا تو میں نال کلام نہ کریں ادھے میں بڑا سوچے امام میں نے گل کرن تو کیوں منع کیتا ادھے میں بیٹھ گیا دروازے تے سیدان نال توسل شروع کیتا ہے بنت مصطفیٰ اپنے بیٹے دی حفاظت کرے ادھے میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں امام اندر گئے نے اس ملعون کرسی پیش کیتی ہے پلیٹ اچ انگور رکھے نے یہ سینٹر اچ کرسی ہے اس پاس امام بیٹھے نے اس پاس ملعون بیٹھے امام والے پاسے پلیٹ جڑی انگور نے انہاں چ زہر ہے جڑے اس ملعون والے پاسے نے انہاں چ زہر نہیں اس آپ انگور کھادا امام نے دکھاؤ درباری ویکھ رہے ہیں امام فرمیندے جاننا ہے میرا کوئی بھیرا میرے نال نہیں آدھے تسی چاہ دو میں انگور پسند نے امام پلیٹ نو پاسا پرتایا امام فرمیندے ہن کھا اس کتے دا حیران ہو گیا پتہ لگ گیا امام تے جان دے اس پھر تنزن آ دے فرزند زہرا تو ساڑھے تے شک کیوں کر دے ہو کدی تے ساڑھے تے اعتماد کیتا کرو اس پھر پلیٹ نو پرتا کے رکھے اس دبے لے جے چاہ کیا کھانے یا میں کربلا لا ماحول بناواں میرے امام ایک دانہ توڑے رزم بے رضائی ہی و تسلیم اللہ امر میرے امام دے چہرے دے اور اے واحد امام ہے یاد رکھنا میری قوم دا نوجوان اس میرے امام نو دو زہر ایک ٹائم ہی دیتے گئے اس کتے نے ایک ملعون آلریڈی تیار کیتا ہے ادھے ناخن اچ 9 وڈیاں ان اچ زہر آئی ادھے انار دا شربت بنا اس اپنے زہر آلود ہتھ نال انار نو نچوڑ کے شربت بنایا وہ شربت دا جام امام نو دیتا ہے پہلا انگور والا زہر او تو شربت والا زہر میرے امام ایک گھٹ بھریا اے ایتھے کیتا نے تے گلا چھٹ گیا زہر اتنی زہریلی آئی گلا زمین تے ڈٹھا ہے پتھر دی زمین آئی قسم خدا پاک دی پتھر پھٹ گیا وچوں دھوں نکلنا شروع ہے جس زہر نے پتھر دا جگر کباب کیتا ہے اس تقی دے بابے دا کیڑا حال کیتا ہے تڑپے نے میرے امام اٹھے نے دامن پکڑ کے دا کتھے ٹر چلے فرمایا جتھے بھیجے ہی میں اتھے جا رہا ہوں میرے امام باہر نکلے نے ابا سلطہ دا میں ویکھے چہرے تے چادر آئی آدھا میں پھر اشارہ کیتا نے بولی نہیں آدھا میں اننا للہ پڑھ کے ٹر پہ ہوں شیعہ سنیاں جتھے میرے امام دے رہے شیعہ تقریباً 1 میل دا سفر آئی زہر ملی ہو یہ میرے امام نو لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا بس اللہ تعالیٰ میں سوچ دا امام منع کیوں کیتا ہے بولن تو کیوں روکیا آدھے میں پیچھے پیچھے پہ ٹر دائی 5واں قدم رضا چاہیا میں ڈٹھے جتھوں پیر چیندے آن اتھے سرخ دیا نشان بڑھ لا میں صدقے بھائی شاید باتاں تیری سماعت نال منوس نہیں او اسباب گریا نوے جڑا عام مجلس چوندا ہے لیکن میری ذاکری دا تقاضا ہے پڑھنا میں 8ویں امام دا وین یاد ہے انج تڑپ دائی جویں مچھلی تڑپ دی ہے ادھے میل او کھٹرے ہے گھر دے آندیاں تائیں میرے امام دے ہتھاں چوں خون جاری ہو چکا ہے منہ چو خون جاری ہو چکا ہے حتیٰ کہ اکھاں چو خون جاری ہے یاد ہے میں امام نو مسنت لٹائے لیٹ کے تڑپے نے میں کہ پانی پہ ماما امام آدن پانی نہ پوا تو کل ہے میرا وطن دور ہے میرا سنگتی کوئی نہیں جا ہر اسمانو بلا
آدھے میں کہ مولا ہرسمہ فرمے دن میرا نوکر شیعہ اوکھا ویلے اس نے بلا دے میں امام نو حجرے چ رکھے میں باہر نکلیا شام ہو چکی ہے ظلم دا طوفان ہے اندھیری رات آئی اتوں خوفناک طوفان آئی آدھے میرے اپنا شہر آئی میں اندازے نال گلیاں دا موڑ ولایا ہے میں ہرسمان دے دروازے تے گیا آدھے میں سجے ہاتھ نال دستخط دیون لگا اجے میں ہاتھ نہیں رکھیا دروازہ کھل گیا ہے آدھے میں ڈٹھے ہرسمان دی پاگل تھی ہوئی ہے وال کھلے ہوئے پیرنچ نہ لین کوئی نہیں رو رو کیا دے مل گئی ہے نا میرے امام نو ظاہر میں کہتن کی دسیا دے تو گلیاں ٹورے ہیں میرے ویڑے چکالے پور کی آلی بی بی آئیے جے متھے تے مودی پٹی بنی ہوئی آدھی آئی جلدی کر میرا رضا کلہ پہ مرحبا 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 بھائی علی دیاں دہیاں تیرے ترازو تیرا ماتم قبول ہوئے آدھے واپس ٹورے ہیں اگے نالو زیادہ طوفان آئی آدھے ایڈا ظلم دا طوفان آئی اسی مرداوے ساڑا متھا کدی اس دیوار نال کدی اس دیوار نال آدھے مجبور ہو کہ سیکھ دوجہ دے ہاتھ پائے تاکہ نکھڑ نہ جائیے آدھے مامون تو زیادہ ٹائم لگائے شیعہ سنیا آدھے نے اسی امام دے گھر آیا سی ڈٹھے امام دی مسند خالی آئی تڑپ گیا امام کی تھی آدھے ڈٹھے مسند تے کوئی نائی ویڑے ان پہ ٹور دائی جی میں 2 سال دا بچہ ویڑے ٹور دائے آدھے امام تڑپ دیان تے منہ چخون آئی میں قدمات یتلا کیا کہ مولا کے بڑھیا نے امام آدھے وقت تھوڑے دیر کیوں لائی نے آدھے مولا تیری قسمیں ظلم دا طوفان ہے ٹھڈا سا بھر کے آدھے نے تو سب مردو اووی کسے دی کوئی لگ دی آفری رو رو کے پیادے نے تو سا مرد ہو کے بازار دا رستہ کی تا مشکل نال ابورے میں صدق ونجا معصوماتوں وہ کم شہر تو اجا بودورے رو رو کے پیادے نے ہے رات سے نے سدس دارا بھئی چادر تو مجبورے تو سمرد ہوئے آخری ویر مک گئی میری مجلس ہے مولا کین پہ روندو امام آدن قریبا تو میرے مننا لیں امام انگلیاں امام دیاں چاہیاں نے آدھیس امام دیاں انگلیاں چلٹھائے ایران دیاں پہاڑیاں نے ایک مستورے جڑی اوکھی پیراتے ہتھان دے باہر پہ ٹر دیئے چوٹی تے گئی دیئے میری آنکھاں بندوں یا جلے ہاتھ چھٹے نے اٹھائی آئیے تے رو رو کے پیا دیئے آج کوئی ونج کے اطلاع دے وے میرے ویر امام رضا کو تیری بہن مسافرہ اللہ نعت اللہ علیہ